سمری میں اگر بتاؤں تو ایکچولی بات یہ ہے کہ سمپل سی کلاؤڈ سیڈز ہوتے ہیں. کلاؤڈ سیڈز وہ لے کے وہ جہاز جاتا ہے اور جہاز اوپر جا کے بادلوں کے اوپر ڈھونڈ دیتا ہے. اب ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ مصنوعی بارش میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اگر اوپر بادل نہیں ہے تو آپ بارش لا سکتی ہو. اوپر بادل ہوں گے تو آپ بارش برسا سکو گے, اگر نہیں ہے تو آپ بارش نہیں لا سکتے. جو کنسیپٹ ہے نا, یہ میرا بھی یہی تھا پہلے کہ جی وہ پتلی مصنوعی بارش بادل ہوں یا نہ ہوں, یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے, وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. ایکچولی آپ ایک ایریا ہے وہاں پہ بارش نہیں ہوتی ہمیشہ, کیا پتا وہاں سے بادل گزر جاتے ہوں, تو آپ نے وہاں بارش کرنی ہو تو آپ جب بادل گزر رہی ہو تو آپ اس ٹائم مصنوعی بارش کر سکتے ہیں. اب وہ کیسے کر سکتے ہیں وہی اب ہم یہاں پہ آپ ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ خیر میرے ترکڑے ہو دیو. کیا آپ کو پتا ہے مصنوعی بارش کیسے ہوتی ہے؟ کچھ دن پہلے جیسے لاہور کے اندر مصنوعی بارش کی گئی ہے جو کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئی ہے, تو آپ سب کے دماغ میں مصنوعی بارش کا کیا سکیچ بنا ہوا ہے؟ جو میرے دماغ میں پہلے سکیچ تھا وہ تو یہ تھا کہ جہاز کے اوپر پانی لے کے جاتے ہیں اور پھر اوپر سے پانی پھینکتے ہوں گے اور پھر وہ نیچے آتے بارش ہو جاتی ہوگی. اور میں سوچتا تھا یار اتنا پانی یہ جہاز پہ کیسے لے کے جاتی ہوں گے. اگر آپ کا بھی کچھ اس طرح کے جو ہے نا کانسیپٹ بنا ہوا ہے یا آپ کو پتا ہے یا نہیں بھی ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا کہ ایکچولی بارش ہوتی کیسے ہے, مصنوعی ہوتی ہے یا کس حد تک یہ مصنوعی ہوتی ہے, اور بارش کا جو پروسیس ہے یہ کیا ہے. تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ بارش ایکچولی ہوتی کیسے ہے, بادل کیسے بنتے ہیں. ایکچولی اگر آپ بادل بننے کا پروسیس ایک دفعہ آپ سمجھ جائیں گے نا تو پھر اس کے بعد جو مصنوعی بارش ہوتی ہے وہ کس طرح بادل بنائے جاتے ہیں یا بادل آلریڈی ہوتے ہیں کیسے ہوتا ہے, تو یہ آپ کمپلیٹ سمجھ جائیں گے. تو پانی کی سٹیٹ کتنی ہوتی ہیں؟ پانی کی جو سٹیٹ ہے نا وہ ہے 3 قسم کی. مطلب پہلی سٹیٹ جو ہے وہی ہے پانی, جو آپ کو پتا ہے پانی ہے. اس کے بعد دوسری سٹیٹ اس کی کیا ہوگی, یہ ہم پانی کو اگر برف جما دیں تو دوسری سٹیٹ ہوگی. اب برف کے بعد تیسری سٹیٹ کیا ہوگی؟ تیسری سٹیٹ ہوتی ہے بخارات, جو کہ اگر پانی یہ پڑا رہے گا تو یہ غائب ہو جائے گا. کہاں جائے گا؟ جب ہم کپڑے سکھاتے ہیں تو پانی کہاں جاتا ہے؟ ایکچولی پانی بخارات بن کے ہوا میں ہی چلا جاتا ہے. پانی اگر ہمارے پاس فریز ہو رہا ہے تو کیا بن رہا ہے؟ برف, اور برف واپس پانی بن رہی ہے تو اسے کہتے ہیں میلٹنگ. اب پانی اگر بخارات بن رہا ہے تو اسے کہتے ہیں ویپورائزیشن بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر بخارات واپس پانی بن رہے ہیں, بخارات, اس چیز پہ آپ نے غور کرنا ہے, بخارات واپس پانی بن رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں کنڈنسیشن. سائنسی زبان میں سے کنڈنسیشن کہتے ہیں کہ بخارات ہے واپس پانی بن رہے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں بادل کیسے بنتے ہیں. یہ چیز پانی کو آپ نے سمجھ لیا. اب بادل کی طرف آتے ہیں. بادل ایسے بنتے ہیں کہ ہمارے جو بخارات ہیں وہ ہمارے پاس نیچے بنتے رہتے ہیں. اب یہ جو بخارات ہے یہ اوپر کی طرف جاتے ہیں, مطلب بلندی آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب جب بخارات اوپر جاتے ہیں تو جتنا اوپر جاتے ہیں اتنی وہاں پہ ٹھنڈ بڑھتی ہے. آپ نے دیکھو جیسے پہاڑوں پہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو جتنا یہ اوپر جاتے ان کا الٹیٹیوڈ بلند ہوتا جاتا ہے اتنی ٹھنڈ زیادہ بنتی جاتی ہے. اور جیسے یہ ٹھنڈ کے ساتھ ٹکراتے ہیں نا یہ بخارات تو یہ کنڈنسیشن ان میں ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹائنی بریک چھوٹی جو ہے نا یہ بوندوں میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہی جو بوندے ہیں نا یہ جب اوپر ہوا میں سسپینڈڈ رہتی ہیں, مطلب وہاں پہ موجود رہتی ہیں, تو یہی بوندے مل کے ہمیں بادل دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے کہ یہ واٹر ویپر جو ہے بخارات یہ بادل کیسے نظر آتے ہیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سائنسی انداز کو چھوڑے میں آپ کو سمپل انداز میں سمجھاتا ہوں. چھوٹے ہوتے تھے آپ شوقی مارتے تھے جب سردی ہوتی تھی, وہ یہ دیکھ ایسے ہم نے سانس ایسے کرنا ہوتے نا, ہاں اور میں سگریٹ پی رہا ہوں, مطلب وہ جب منہ سے ہم وہ اپنا سانس نکالتے تھے, جیسے ہی وہ سانس نکالتے تھے نا وہ ہمیں ایک سگریٹ والا وہ دھوئیں کی طرح لگتا تھا. وہ جو دھواں ہے نا ایکچولی وہ بادل ہی ہے, وہ چھوٹا بادل ہے. جب ہم ایکچولی ہمارے اس جو سانس ہے وہ ہماری ہوا جیسے ہی وہ اندر سے گرم ہوا, وہ گرم سانس میں وہ بخارات ہی ہوتے ہیں, وہ واٹر ویپر ہمارے اس سانس میں موجود ہوتا ہے اس ہوا میں. وہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے اور باہر والی جو ہے وہ ٹمپریچر وہ ہوتا ہے ٹھنڈا, بہت زیادہ ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے وہ فوراً واٹر ویپر جو ہے نا وہ ان میں کنڈنسیشن ہوتی تھی اور ہوتی ہے, ابھی بھی ہوتی ہے. ابھی آپ کر کے دیکھ لیں, اگر ٹھنڈ کے موسم میں تو باہر نکل کے یہی کام کر کے دیکھیں تو وہ آپ ایکچولی بادل بنا رہے ہوں گے. ایکچولی یہی چیز بادل میں بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہی چیز جیسے ہی بخارات یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو وہ ویسے ہی واٹر ویپر وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اب ہم اگلے پوائنٹ پہ جاتے ہیں کہ یہ جو بادل ہے ان سے واپس پانی کیسے بنے گا اور وہ نیچے کیسے آئے گا, اس پوائنٹ پہ آتے ہیں. اب یہ جو چیز ہے نا وہ سمپل ایک مثال سے آپ سمجھے. آپ نے ابھی غور کیا ہے کہ آپ کبھی کوئی پانی کی بوتل لے کے آئے ہو ٹھنڈی, یا آپ کوئی پیپسی یا کوک کی بوتل لے کے آئے ہو, آپ نے رکھی ہو کچھ دیر کے لیے,
اور کچھ دیر بعد اس کے ارد گرد پانی آ گیا. تو وہ پانی کہاں سے آیا؟ ایکچولی جو واٹر ویپر، جو بخارات ہمارے ارد گرد اس ماحول میں تھے، وہ بخارات اس سرفیس سے ٹکرائے ہیں، اس پانی کی ٹھنڈی بوتل سے ٹکرائے ہیں، اور وہ فوراً کنڈنسیشن ہوئی، اور اس کے بعد وہ جو چیز تھی وہ اپنی اس حالت سے چینج ہو کے دوسری حالت میں آ گئی، جو کہ اس کا مطلب وہ مائع والی حالت تھی، پانی والی حالت تھی، اس چیز میں آ گئی. اب یہی چیز جب اوپر ہوگی، جب بادل اتنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ ان کا وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹائنی، میں نے بتایا آپ کی، وہ جو ہماری اس میں بوندیں بنتی ہیں، وہ بوندیں مل کے وہ بوندیں جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو وہی نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب نیچے گرنا شروع ہوتی ہے تو اگر نیچے جب گرے گی تو نیچے اگر ہوا ٹھنڈی ہے زیادہ، مطلب پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، وہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے، تو وہ برف کی صورت میں گرے گی. اور اگر وہ میدانی علاقوں میں، دوسرے علاقوں میں گرے گی جہاں پہ ہوا گرم ہوتی ہے، تو وہ برف پگھل جائے گی اور وہ پانی بن کے نیچے گرے گا، وہ پانی بن کے نیچے گرے گا، جو کہ بارش کی شکل میں ہوگا. اگر یہ چیز ابھی بھی نہیں کلیئر ہوئی تو ایک تو چھوٹی اور مثالیں دیکھ لیں آپ. اگر جب واش روم میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ نہا رہے ہوتے ہیں تو جو شیشہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کنڈنسیشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ گاڑی میں سارے لوگ ہیں اور ٹھنڈ باہر والی سائڈ پہ ہے، تو آپ دیکھیں گے گاڑی کے شیشے کے اندر والی سائڈ پہ بھی وہ پانی جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. میں تو ایک دو دفعہ جب نہیں پتا تھا تو بڑا کہتا تھا یار یہ اندر شیشے سے اندر کیسے آ جاتا ہے پانی. تو ایکچولی وہ جو ویپر ہوتے ہیں، مطلب وہ جو بخارات ہوتے ہیں اندر اس بس کے اندر، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ جیسے کسی سرفیس سے ٹکراتے ہیں تو وہ باہر والا جو تاپمان، ہندی آ گئی، باہر والا جو ٹمپریچر ہے، تو وہ جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ کنڈنسیشن ہوتی ہے اور وہ ہمیں پانی کی صورت میں نظر آتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں گے کہ آپ سردیوں کے اندر ہمارے روم کے اندر اگر کھڑکیاں ہیں تو ان کھڑکیوں کے بھی نکرس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یا ویسے دوسری سائڈ کے اوپر بھی پانی نظر آتا ہے. تو وہ ایکچولی وہ یہی بخارات ہوتے ہیں جو کہ پانی کی صورت ڈال لیتے ہیں. اب اگر یہاں تک آپ کو ساری چیز سمجھ آ گئی تو اب مصنوعی بارش سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. مصنوعی بارش ایکچولی یہ چیز ہے کہ وہ جو اوپر بخارات اوپر اٹھ جاتے ہیں نا، بادل بن جاتے ہیں، ان بادل کو ہم کسی طریقے سے اتنا جلدی ٹھنڈا کریں کہ وہ برف کی صورت میں تبدیل ہو جائیں، یا وہ زیادہ ٹھنڈے ہو کے فوراً ہی پانی کی شکل اختیار کر دیں. ایک سائنسدان تھا ڈاکٹر شیفر، ان کا نام ہے، پتہ نہیں کون سا ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے اور وہاں سے انہیں خیال آیا اس پروسیس کا، اور انہوں نے کہا کہ یار ایسا ہم کریں کہ ہم جو بادل اوپر موجود ہیں ان کو وقت سے پہلے ہی زیادہ ٹھنڈا کر دیں. وقت سے پہلے وہ جو کنڈنسیشن ہے، وہ پروسیس جو مطلب بخارات کو پانی میں تبدیل ہونے والا پروسیس ہے، اس کو ہم تیز کر دیں تو یہ بارش ہم پہلے برسا سکتے ہیں، وقت سے پہلے برسا سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ بخارات ہونے چاہیے. تو اس بندے نے ایک دن اپنے جہاز میں 2.5 کلو برف رکھی، وہ جو ہوتی ہے آئس، یار کون سی آئس ہوتی ہے یہ، ایک آئس ایک دفعہ مجھے دیکھنے دو یار، ڈرائی آئس. اس نے ایک دن ایسا کیا، اس نے جہاز اڑایا اور اس کے اندر 2.5 کلو اس نے آئس رکھی، کرش آئس. اور وہ آئس ہوتی ہے ڈرائی آئس، وہ بہت زیادہ ہیوی آئس ہوتی ہے، مطلب -70 اس کا ہوتا ہے، عام برف نہیں جو ہماری والی ہے. اور اوپر گیا ایک ایریے پہ، اس کو بادل نظر آئے اور اس کے اوپر اس نے وہ ڈرائی آئس پھینکی. ٹھیک ہے، جب اس نے پھینکی اور اس کو بڑا حیرت انگیز جو ہے نا رزلٹ ملا، فوراً ہی کچھ دیر کے بعد جناب بارش ہونا شروع ہوگی. تو ایکچولی وہ جو کنڈنسیشن تھی اس پروسیس میں تیزی آ گئی. مطلب وہ بادل آرام سے اپنے حساب سے رہتے، جب زیادہ ٹھنڈ ان کو پہنچتی اس ٹائم وہ جو ہے نا کرسٹل بنتا اور وہ سارا کچھ پروسیس ہوتا اور پانی نیچے گرتا. وہ پہلے ہی اس ڈرائی آئس کی وجہ سے جو اوپر اس نے پھینکی، ڈرائی آئس مطلب کرش کر کے ایسے جیسے ڈول دیتے ہیں کسی چیز کے اوپر، تو اس کی وجہ سے وہ جو پروسیس تھا، وہ بادل کا وہ پروسیس جلدی تیز ہو گیا، کنڈنسیشن جلدی تیز ہوئی اور اس کی وجہ سے بارش اسی ٹائم ہوگی. تو اس نے کہا لے بھائی یہ تو مجھے بڑی کام کی چیز مل گئی، ساری دنیا کو بتایا اس نے. پھر ایک اور سائنسدان تھا، اس نے کہا یار کون بندہ یار اتنی برف لے کے اوپر جائے، اور اگر زیادہ ایریے پہ اگر بارش کروانی ہے تو یہ تو پھر بہت زیادہ برف لے کے جانی پڑے گی، یہ بھی پنگا ہو جائے گا. تو نے کہا یار کوئی ایسی چیز ہم، کوئی ایسا کیمیکل ہم بنا لیں، جو کیمیکل اگر بادل وہ موجود جو ہے، جو ویپر اوپر موجود ہیں، ان کے اوپر ہم پھینکیں اور اس کی مدد سے وہی پروسیس جو ہونا ہے وہ جلدی تیز ہو جائے اور اس کی مدد سے آ جائے نیچے بارش ہو جائے. تو اس نے ایک کیمیکل اس نے بنایا سلور آیوڈائڈ، یہ اسے کہتے ہیں کلاؤڈ سیڈ، ان کا نام دیا گیا. اور بھی بہت سارے کلاؤڈ سیڈز ہیں، مطلب یہ کیمیکل ٹائپ ہیں.
انہوں نے اب ایسا کیا کہ وہ کیمیکل بنا کے وہ کلاؤڈ سیڈز جو ہیں ایکچولی وہ جو موجودہ بادل اوپر ہوتے ہیں ان کے اوپر پھینکتے ہیں، اور جب وہ اوپر پورے بادل کے اوپر پھینکا جاتا ہے وہ کلاؤڈ سیڈ جو میں بتا رہا ہوں سلور آئیوڈائڈ ٹائپ اس طرح کی چیزیں، تو وہ جو پروسیس ہے کنڈنسیشن کا وہ فوراً ہی فریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں بادل، اور وہ ٹھنڈ مطلب زیادہ ان کو وہ سرفیس اچھی مل جاتی ہے اور وہ چیز پانی میں تبدیل ہو کے نیچے ہم تک بارش کی صورت میں آ جاتی ہے۔ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ راکٹ ٹائپ یا کوئی چیز ہے، وہ ایکچولی وہ کلاؤڈ سیڈ ہوتے ہیں، وہ کلاؤڈ سیڈ ہی وہ اوپر بادل کے اوپر وہ جہاز کے ذریعے سے پھینک دیتے ہیں اور اس کی مدد سے وہ پروسیس تیز ہو جاتا ہے۔ اب بلکہ اس کے اندر ایک اور دو چیزیں بھی سائنسدان کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس سے بھی بہتر کوئی چیز لائی جائے، جیسے یہ بلب تھا، ٹیوب لائٹ تھی، بلب آیا، اور یہ انرجی سیور آیا، آج کل یہ دوسرے آئے ہوئے ہیں، مطلب جیسے جیسے اسی طرح وہ اس چیز میں ترقی کر رہے ہیں۔ ایک بندے نے بلکہ دبئی کی کمپنی ہے وہ اس چیز پہ کر رہی ہیں کہ وہ بادل کے اوپر لائٹنگ کے ذریعے وہ پروسیس تیز کر رہے ہیں کہ اوپر سے وہ صحیح اس کو جو ہے نا بجلی کا جھٹکا دیں گے جہاز کے ذریعے سے یا کسی کے ذریعے سے، جیسے کوئی لائٹنگ تھریٹ دیں گے اور اس کی مدد سے اس پروسیس کو تیز کر رہے ہیں۔ تو ایکچولی یہ اس طرح کر کے کام ہو رہا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو میری ان باتوں کی سمجھ آئی یا نہیں آئی تو ایک دو دوبارہ ویڈیو دیکھے تو شاید زیادہ آ جائے سمجھ، اور لیکن اتنی تو سمجھ ضرور آ گئی ہوگی کہ نا کہ پانی لے کے جہاز اوپر نہیں جاتا، وہ پانی نہیں اوپر سے پھینک رہا ہوتا، اگر کسی کو نہیں پہلے پتا تھا۔ اب اس چیز کو ہم دو تین طریقے سے اور بھی یوز کر سکتے ہیں، ضرور نہیں کہ بارش جو ہے نا وہ اسی دن ہی برسانی ہے۔ مثال طور پہ چائنا نے یہ کام کیا تھا 2008 میں چائنا نے یہ کام کیا تھا کہ ان کی اولمپکس تھا، اور اولمپکس کی جو اوپننگ سرمنی تھی نا، انہوں نے کہا اس دن بارش آنی ہے، تو انہوں نے 2 دن پہلے ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے کلاؤڈ سیڈنگ 2 دن پہلے کروا لی، مطلب جو اوپر بادل تھے نا ان کے اوپر مطلب کلاؤڈ سیڈ پھینکوا کے وہ کیمیکل تو بارش کروا لی، تو وہ بادل رہ ہی نہیں، تو بادل جب ہے ہی نہیں پہلے 2 دن پہلے ختم کر دیے، تو اس دن جس دن ان کا فنکشن تھا اس دن بارش آنے کا چانس ہی ختم ہو گیا۔ تو اس طرح اگر آپ کی شادی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس دن بارش نہ آئے، آپ ایک کمپنی بلکہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کروڑ روپے لیتی ہے اور وہ 2 دن پہلے کلاؤڈ سیڈنگ کر کے آپ کے ایونٹ کے اوپر بارش نہیں آنے دے گی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس طرح کا کوئی اور انٹرسٹنگ ٹاپک ملتا ہے تو اس پہ ویڈیو بناؤں، بلکہ 1-2 ٹاپک پہ بنی ہوئی ہیں، کافی اے آئی کے اوپر بھی ایک بنائی تھی، ایک اور بھی بنائی تھی، اور باقی موٹیویشنل اور سٹوری ٹیلنگ تو وہ آپ کو میں بڑی اچھی بتاتا ہوں۔ اگر آپ نئے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے آپ کو، تو سبسکرائب کرو بھائی، سبسکرائب کرو، اور اس کے بعد جا کے چینل دیکھو بھائی، چینل پہ بہت امیزنگ جو ہے نا کنٹینٹ پڑا ہے، بہت وی آئی پی ٹاپکس پہ بات کی ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ محظوظ بھی ہوں گے اور موٹیویٹ بھی ہوں گے اور کچھ سیکھیں گے، اس سے ٹائم ضائع نہیں ہوگا آپ کا انشاءاللہ۔ چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔